آج ویو 360 میں نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملوں کے بعد امریکہ میں بھی نفرت اور تشدد روکنے پر غور۔ امریکی مسلمان خود کو کتنا محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟ اپنی ایف ایس سی کے زمانے میں جب میں سیکھتا تھا تو میں اپنے والد صاحب سے نظر بچا کے جاتا تھا۔ اور میڈ ان پاکستان میں لاہور میں قائم نیشنل میوزک اکیڈمی۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں جمعے کو 2 مساجد پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی میتیں آج سے لواحقین کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ اس حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 9 پاکستانی تھے۔ ان کی یاد میں آج پاکستان میں پرچم سرنگوں رہا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ اس دہشت گرد حملے کے بعد ملک میں اسلحے کے قوانین میں تبدیلیوں کا اعلان کچھ ہی روز میں کر دیا جائے گا۔ حملے کے مبینہ ملزم 28 سالہ برینٹن ٹیرنٹ نے عسکری طرز کی وہ سیمی آٹومیٹک رائفل قانونی طور پر خریدی تھی جس سے اس نے نمازیوں کو نشانہ بنایا۔ برینٹن ٹیرنٹ کی جو تصویر ابھری ہے اس کے مطابق وہ نسل پرست نظریات کا حامل شخص تھا۔ 74 صفحات پر مبنی نفرت سے بھرپور اس کے مینیفیسٹو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذکر نے یہاں واشنگٹن میں بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ٹیرنٹ امریکی صدر کی پالیسیوں کا حامی تو نہیں، مگر اس کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ ابھرتی ایک سفید فام شناخت کی علامت ضرور ہے، اور ملزم اپنا اور ان کا ایک مشترکہ مقصد بھی دیکھتا ہے۔ تو وردہ خلیل کی جانب اس وقت ہم چلیں گے جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وردہ، یہ بتائے گا کہ ملزم کے مینیفیسٹو میں جس طرح صدر ٹرمپ کا ذکر کیا گیا ہے اس کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی سارا، صدر ٹرمپ کا جو اس حوالے سے جو رد عمل تھا نیوزی لینڈ پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر، اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اس کی مذمت بھی کی، لیکن پھر بھی ان کے رد عمل کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو ہر معاملے میں ٹویٹر کا سہارا لینے والے صدر نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے نیوزی لینڈ میں امریکی سفیر سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ ڈیموکریٹک رہنما ایمی کلوبچار نے، جو کہ ایک صدارتی امیدوار بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر لوگوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، اور ان کا اس طرح کے حملہ آور جو ہیں وہ صدر کو اپنے دفاع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ صدر کو اس معاملے کی شدید مذمت کرنی چاہیے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی حملے کے پیش نظر فیس بک اور سوشل میڈیا کو بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ میں نفرت انگیز واقعات اور سوشل میڈیا کے کردار پر پہلے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جی سارا، فیس بک نے کہا ہے انہوں نے حملہ جو نیوزی لینڈ پر ہونے والا حملہ ہے اس حوالے سے 15 لاکھ ویڈیوز کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا ہے، اور فیس بک پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ نفرت انگیز مواد کو اپنے سوشل میڈیا سے ہٹائے۔ اور تقریباً 17 منٹ تک ہم جانتے ہیں کہ یہ حملہ فیس بک پہ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ براہ راست نشر بھی ہوا تھا۔ وردہ خلیل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو وردہ۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ سفید فام نسل پرست نظریات رکھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اس موضوع پہ امریکہ میں تحقیق کرنے والے ایک ادارے سدرن پاورٹی لا سینٹر کے مطابق ملک میں نہ صرف نفرت پر مبنی گروہوں کی تعداد 20 سال کے بلند ترین سطح پہ ہے، بلکہ ان میں سب سے نمایاں اضافہ سفید فام نسل پرستوں میں ہوا ہے، جو 2018 میں ان کی تعداد 148 تک پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں ان کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ تو سدرن پاورٹی لا سینٹر کے مطابق اس اضافے کی ایک بڑی وجہ شدت پسند نظریات کا فروغ ہے۔ اب یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بعض گروپوں نے اس کلاسیفیکیشن کو چیلنج بھی کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ ہی ان کو نفرت پر مبنی گروپوں میں شامل کرنا چاہیے اور نہ ہی سفید فام نسل پرستوں میں، لیکن ایسے گروپوں کی تعداد تھوڑی ہی ہے جو سدرن پاورٹی لا سینٹر کو چیلنج کر رہے ہیں اس معاملے پہ۔ زیادہ تر انہی سٹیٹسٹکس کو امریکہ میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ایک پریشان کن حقیقت کے طور پہ۔ تو نیوزی لینڈ میں مساجد کے خلاف دہشت گردی کے بعد اب امریکہ کے کئی شہروں میں بھی مساجد کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی مسلمانوں کے اس حوالے سے کیا خدشات ہیں، آئیے جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔ یہ امریکی ریاست ورجینیا میں قائم دارالہجرہ مسجد ہے جہاں پر اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے واقعے پر اس مسجد میں اور مقامی مسجدوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے پر یہاں کے لوگ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے بہت سے معصوم لوگوں کی ہلاکت پر افسوس ہے جو اس وقت عبادت کر رہے تھے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ نسل پرست لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں آنے والوں کی ایک بڑی تعداد تارکین وطن کی ہے۔ صرف 4000 لوگ یہاں جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔
दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर इमाम नईम बेग का कहना है कि ये मस्जिद माजी में भी नफरत पर मबनी धमकियों की जद में रही है और न्यूजीलैंड वाले वाक़ये के बाद वो मुसलमान कम्युनिटी को यहाँ मुत्तहिद रहने का पैगाम देते हैं। हमारी कम्युनिटी में लोग उससे बड़े मुतासिर हुए हैं उस वाक़ये की वजह से, और हम आज ये मैसेज दे रहे हैं लोगों से बात करके कि हमें अमेरिका के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग होना है, और ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात जो हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि अगरचे वो इस हालिया सूरत हाल से खौफजदा हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर हैं और वो अपनी मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए यहाँ इस मस्जिद में आते रहेंगे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमले की तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो फिर लॉग ऑन कीजिए facebook.com/voa urdu के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट एक क्लिक के साथ मिलेगी। इथियोपिया की वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मुल्क की एयरलाइन के हालिया हादसे में तबाह होने वाले जहाज के फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा से जाहिर होता है कि यह हादसा अक्टूबर में इंडोनेशिया में इसी मॉडल के एक और जहाज के हादसे से वाज़ेह तौर पर मिलता जुलता है। इथियोपियन उहदेदारों ने यह तो नहीं बताया कि दोनों हादसों में उन्हें क्या मुमासलत नजर आई, मगर यह वाज़ेह है कि दोनों हादसे अमरीकी कंपनी बोइंग के 737 मैक्स 8 जहाज को पेश आए, जो परवाज के कुछ ही मिनटों बाद पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। इन वाक़यात में तकरीबन 350 अफराद हलाक हुए। अमेरिका समेत कई मुल्कों ने इस जहाज की परवाजें फिलहाल रोक दी हैं। बोइंग इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में तब्दीलियां कर रही है। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। सूबा बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों से सूबे के 4 अजला नौशकी, पशीन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। पशीन और किला अब्दुल्ला में जमीन में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन की मुश्किलात हमें बता रहे हैं मुर्तजा जहरी। बलूचिस्तान के जिला पशीन के इस गांव में 2 माह कबल तक बारिशों के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। गुज़श्ता दिनों इस इलाके में बादल तो खूब बरसे, मगर सैलाब से 150 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई, जिसने यहाँ के घर और गुजरगाहों को बुरी तरह मुतासिर किया। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के किली लमड़ान के रिहायशी हयातुल्ला का घर रहने के काबिल नहीं रहा। मकान की 3 कमरे बारिशों के बायस जमीन में पड़ने वाले शगाफ से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इन्हें हुकूमत की जानिब से सिर्फ ये एक खैमा मिला है, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। 7 बजे के टाइम पे हम लोग चाय पी रहा था, पता चल गया कि ज़मीन फट गया, तो हम लोग को शक पड़ गया। फिर बाद में बच्चे सारा बाहर निकाल दिया, कमरे गिरने वाला था। तो ये जो अपना मकान है ये इसी छोड़ दिया, बस इसी खड़ा हुआ है, ना ये रहने के काबिल है ना इसमें रह सकता। गांव के लोगों का कहना है कि यूं तो जमीन में पड़ने वाली दरार अफगानिस्तान की सरहद तक गई है, मगर इससे जिला पशीन का इलाका हुरमजई भी मुतासिर हुआ है। अमीर मोहम्मद के घर में सहन से कमरे तक पड़ी इस दरार से नुकसान का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले मैंने भाइयों को कहा कि बच्चों को कमरे से निकालें। बच्चों को कमरे से निकालने के 10 या 20 मिनट बाद सहन में एक दरार पड़ गई और सारा पानी उसमें चला गया। गांव के मकीनों के मुताबिक सिर्फ किली लमड़ान में 50 से जायद घर, मसाजिद और तालीमी इदारे इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं, मगर इनका शिकवा है कि ताहाल हुकूमत की जानिब से इनकी बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में कुदरती आफात के बाद आवाम को रिलीफ फराम करने वाले इदारे PDMA के हुकाम का दावा है कि इनकी टीम ने पहले लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाकर इन्हें खुराक और दीगर ज़रूरी सामान मुहैया किया। अब दूसरे मरहले में मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। 1 मार्च को बारिश हुई, उसमें हमारे ज्यादातर जो मुतासर 4 अजला है। इन अजला में हमने ऐसा किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिस एरियाज में अप्रोच था, सबसे पहले हमने वहाँ पे इमीडिएट रिलीफ रिस्पांस किया और लोगों को रेस्क्यू किया।
بلوچستان میں اس سے قبل بھی نوشکی، پشین اور کوئٹہ میں زمین میں دراڑیں پڑنے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ PDMA اور بلوچستان یونیورسٹی کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ خشک سالی اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین سے بے دریغ پانی نکالنے سے زمین میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، پشین، بلوچستان۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی کے ایک انتہائی غریب علاقے میں ایک لائبریری بچوں کو ایک ایسی دنیا میں لے جانے کا موقع دے رہی ہے جہاں وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ لائبریری بچوں کو کہانیاں بننا سکھا رہی ہے۔ اب کچھ بچوں کی کہانیاں تو ہندی زبان کے مقبول رسالوں میں بھی چھپ چکی ہیں۔ ہفتہ سلسلے میڈ ان پاکستان میں آج ہم لے کے آئے ہیں لاہور میں قائم نیشنل میوزک اکیڈمی۔ یہ ملک میں موسیقی کی پہلی ایسی اکیڈمی ہے جہاں بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہاں موسیقی اور گائیکی کو بطور کریئر منتخب کرنے والوں کے لیے کیا نیا ہے، یہ بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ میوزک اکیڈمی پاکستان میں موسیقی کی دنیا میں جدت اور نئی ٹیکنالوجی لے تو آئی ہے، لیکن موسیقی سیکھنے والوں کو ایک مستقل پلیٹ فارم دیے رکھنے کے لیے انہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے یہاں کی انتظامیہ سپانسرز کو ویلکم کرنے کو بھی تیار ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ امریکہ میں گروی رکھوائے گئے سامان کی دکانیں یا پون شاپس کافی مقبول ہیں۔ اس کاروبار پر مبنی ایک ریالٹی ٹی وی شو پون سٹارز بھی یہاں پہ لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو نایاب چیزیں ان دکانوں میں مل جاتی ہیں کہیں اور نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں یہ دلچسپ رپورٹ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے اور جاتے جاتے دیکھیے نیوزی لینڈ کے دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے مقامی باشندوں کا روایتی خراج تحسین جو ہاکا کہلاتا ہے۔